بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نیکی کا کوئی کام کریں تو دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور جب برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی آہستہ ہے ورنہ میں جملہ مکمل کر دیتا، جلدی کر دیتا جملہ مکمل۔ سبحان اللہ اونچی ہو تو نیکی کا کام کریں تو دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف۔ اسی بلند آواز سے ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں اپنے بھائی محمد عبید اللہ قریشی صاحب، جنہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کا یہ اہتمام فرمایا، ان کی دعوت پر عزیزم مولانا عبدالرحیم قریشی، ان کی محبت پر میاں ساؤنڈ والے پتلی یہاں ہیں یا نہیں، انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ اس وقت تو خیر اب تاریخ میٹھا میٹھا ساؤنڈ لگا ہوا ہے۔ میں ان تمام احباب کے کہنے پر حاضر ہو گیا۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ کثیر تعداد میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور یقیناً آپ سبھی، میں بھی، آپ بھی، ہم پیارے آقا کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں تذکرہ کروں، کوئی اور تذکرہ کرے، کوئی خوبصورت نعت خواں تذکرہ کرے، کوئی خطیب نقیب تذکرہ کرے اور کہیں حق ادا ہو گیا ہے۔ پیارے آقا کی مدحت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اتنی آواز میں صرف آپ پر سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، تقریر نہیں سنا سکتا۔ اور داد بھی وہاں جہاں بنتی ہو نا، وہ پھر مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، دل کرنا ہے بات کرنے کو۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے سائنسدانوں کی، کہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں، اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ کبھی ملتان میں، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی ہندوستان میں، سعودیہ میں، افریقہ کے جنگلوں میں، سمندر پر، پہاڑوں پر۔ اور ان کی مزید تحقیق یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ اللہ نے مد و جزر کے سرکل کا ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ جس دن یہ نظام بند ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا کہ یہ بارش مسلسل چل رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش جس دن بند ہو گئی، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اور قاضی کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ کہیں میرے آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں آقا کی رسالت کا تذکرہ، کہیں آقا کی نبوت کا تذکرہ، کہیں آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ، کہیں آقا کے کمالات کا تذکرہ، کہیں آقا کے معجزات کا تذکرہ۔ توجہ، میرے جملوں کی جانب توجہ رکھنا۔ کہیں آقا کے کمالات کا تذکرہ، کہیں آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں آقا کی زلف کا تذکرہ، کہیں آقا کی ذات کا تذکرہ، کہیں آقا کی بات کا تذکرہ، کہیں آقا کی جماعت کا تذکرہ۔
اور یہی میرے عقیدے کا حسن ہے کہ آقا کے حسن کی بات ہو، آقا کا تذکرہ ہے نا، جیسے آقا کی ولادت کی بات ہو وہ آقا کا تذکرہ ہے، آقا کے معجزات کی بات ہو وہ آقا کا تذکرہ ہے، اسی طرح آقا کی بات ہو وہ بھی آقا کا تذکرہ ہے، آقا کی جماعت کی بات ہو وہ بھی آقا کا تذکرہ ہے۔ اور آج یہ تھوڑے سے لفظوں میں، تھوڑی سی باتوں میں میں بات کہوں اور کہوں حق ادا ہو گیا ہے، نہیں، جتنی بھی کوئی بات کر لے آخر میں اسے یہی کہنا پڑتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے اب لپا مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ میں اور آپ ہم اس ذات کا تذکرہ کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ میرے اکابر نے تو یہ لکھا، توجہ، میرے اساتذہ نے تو یہ لکھا، میرے اکابر نے تو یہ لکھا، میرے علماء نے تو یہ لکھا کہ اللہ اس کائنات کو 14 طبق کو کاغذ بنا دے، جتنے سمندر دریا ندی نالے ہیں انہیں سیاہی بنا دے، جتنے درخت ہیں انہیں کلمے بنا دے، تمام جن تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو اکابر نے لکھا ہے کہ ان جنات کی انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، کلمے گس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، 14 طبق ناتمام ہو جائے گا، لیکن میرے آقا کی زلف کے ایک کنڈل کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ کہا کر سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، سارے نہ بولیں، سنی بولیں، نہیں صرف سنی بولیں، سنی بھی وہ بولیں جو اوپر سے بھی سنی ہے اندر سے بھی سنی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے، اچھا لمبی کہہ رہا ہوں، مشکل نہیں کہہ رہا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکر، اللہ یہ نہیں فرماتے محبوب میں تیرا ذکر بلند کروں گا، نہیں، ورفعنا کر دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا، تیرا ذکر کرنے سے تو تذکرہ کرنے والا بلند۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری ولادت کے تذکرے کسی جلوس والے کے محتاج رہے، تیری سیرت کے تذکرے کسی مصنف کے محتاج رہے، تیرا کردار کسی مؤلف کا محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، وہ دہا کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کے زلفوں والے محبوب، مازاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسانم و شفتین کے لبوں والے محبوب، طہا کی جبی والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، میرے حسین محبوب، تیرا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کر دیا ہے کہ آنے والے جتنے آئے اللہ نے سب کو نبی بنا کر بھیجا، بلکہ اور جملہ بولتا ہوں، جس کو نبی بنایا اس کا مقام بڑھ گیا، آدم کا مقام اونچا ہو گیا نبوت کے ملنے سے، نوح کا مقام اونچا ہو گیا نبوت کے ملنے سے، ابراہیم کا مقام بلند ہو گیا نبوت کے ملنے سے، وہی نبوت ابراہیم کو ملتی ہے، ابراہیم کو اونچا کرتی ہے، لیکن خود نبوت رہتی ہے، وہی نبوت موسیٰ کو ملتی ہے، موسیٰ کو اونچا کرتی ہے، خود نبوت رہتی ہے، وہی نبوت عیسیٰ کو ملتی ہے، عیسیٰ کو اونچا کرتی ہے، خود نبوت رہتی ہے، وہی نبوت چلتے چلتے جب میرے آقا کے دروازے پر آتی ہے تو اب نبوت کا مقام بڑھ جاتا ہے، نبوت ختم نبوت بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت،
اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا, ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا, تو پھر محبت میں مجھے بولنے دے. اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کو فریاد رکھ, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو ولیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا. پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. وہ نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابوبکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت التجاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, وہ تہابی پکارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت خدا میں نبی نبی. سبحان اللہ. یار کہہ دو سبحان اللہ. دیکھو نا میرے بھائی کو کیسی خوبصورت سمجھ آئی. اللہ ایسی سمجھ سب کو ہوتا. بھائی جان پیچھے والا نہیں آ رہا. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. الف سلو انسان نبی, باسے کامل برہان نبی, تاسے تقدیر کی جان نبی, ساسے سکلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی, تقدیر نبی, ہاسے حق کی تصویر نبی, ہاسے ختم الرسل نبی, خالق کا شاہکار نبی, پیکر حسن جمال نبی, راسے رہبر ہر حال نبی, زاسے ہے زاہد بھی نبی, بے بدل نبی, بے مثل نبی, میرا شین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, شین سے ہے شافع بھی نبی, ساتھ سے صادق ذکر نبی, تاسے طرفین میں نور نبی, زاسے پر نور ہے دہر میں اس وحیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, کلیوں کی چٹک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, چڑیوں کی چہک میں نبی نبی, امید نبی, تائید نبی, ہر مومن کی تصدیق نبی, حامد حماد حماد حمید نبی, تاروں میں نبی, پیاروں میں نبی, یاروں میں نبی, چاروں میں نبی, ساروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, ہر مومن کے ناروں میں نبی. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, اصحاب مصطفیٰ, اصحاب مصطفیٰ, حق جاریہ, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, نعرہ تکبیر. حامد حماد حمید نبی, مہتاب نبی, خورشید نبی, تاروں میں نبی, پیاروں میں نبی, یاروں میں نبی, چاروں میں نبی, ساروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, ہر مومن کے ناروں میں نبی, ہے نور بھی نبی. بول 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 بول. ہے نور بھی نبی, انور بھی نبی, قاسم بھی نبی, حاشر بھی نبی, صادق بھی نبی, رحمان کی ہے سوغات نبی, بن بادل کے برسات نبی, سن زارا کا بابا نبی نبی, حسنین کا نانا نبی نبی, کعبے کا جھومر نبی نبی, ہے ابر کرم بھی نبی نبی, صلوات صلات میں نبی نبی, ہجرت کی رات میں نبی نبی, ہر سچی بات میں نبی نبی. توجہ, ہر سچی بات میں نبی نبی, نبیوں کا پیارا نبی نبی, میری آنکھ کا تارا نبی نبی. تو دین سے باہر جو کر لے, تو دین سے باہر
جو کر لے 10 کو کر یا 12 کو کر، تو دین سے باہر جو کر لے، لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی۔ سبحان اللہ 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 کہہ دو یا سبحان اللہ۔ ایسا کئیوں نے سمجھ نہیں آئی، سبحان اللہ۔ چلو آ جائے سبحان اللہ۔ اب ان کی باری ہے، میں جاؤں سبحان اللہ۔ ورفعنا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کا تذکر، کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ایسا ہو۔ اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اپنا حبیب بنا کے بھیجا، اپنا پیارا بنا کے بھیجا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ میں بڑی جلدی تھک گیا۔ سبحان اللہ۔ وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ دیکھیے کوئی میری بات سے ممکن ہے اختلاف کرے، لیکن بہرحال اللہ نے ساری کائنات میں سے انسانوں کو مقام بخشا۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے مقام کا قائل نہ ہو، گھبرا گئے؟ ہو سکتا ہے کوئی اپنے مقام کو نہ سمجھے، لیکن میری تو ڈیوٹی ہے نا اسے سمجھانا۔ وہ بولو نا یار، بولو نا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ نہیں یار فلاں مخلوق اچھی ہے، فلاں اچھی ہے، فلاں اشرف ہے، فلاں اعلیٰ ہے، فلاں اعلیٰ ہے۔ نہیں، مجھے قرآن نے بتایا کہ انسان اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے نہ بولے انسان بولو۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ قرآن نے بتایا، میں قرآن سے بول رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، پھر 4 قسموں پہ بھی رب نے سٹاپ نہیں کیا، پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا کے پھر تاکیدن قسم۔ 4 قسمیں ہی بہت تھی۔ رب کی ذات تو وہ ہے کہ وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو ہمیں ماننا ہے، پھر ایک قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دی۔ انتہا کا معنی کر رہا ہوں، انتہا کا، احسن بنا دیا، بنا دیا۔ پھر انسانوں میں سے انتخاب فرمانا تھا تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ نہیں آدم کی فضیلت کے قائل؟ اب بیدی شرانی جو بول لو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم کا انتخاب، نوح کا انتخاب، جنہیں منتخب فرمایا، فرمایا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ کہتا ہے چنا ہوا، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ، ذوالکفل اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے منتخب فرمایا، فرمایا یہ ہے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام
مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر چنو ہوں میں سے پھر چنا جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روح عز و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ افضلیت آدم میرا مصطفیٰ شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور ندیوان میں آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ سیس کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر حود سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ سبحان اللہ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ یار تھک گئے ہو بس کرتا ہوں سبحان اللہ میں نے ابتدا میں جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ کہیں آقا کی نبوت کا تذکرہ رسالت کا تذکرہ بعثت کا تذکرہ اور ولادت ایسی کہ پیارے آقا مختون پیدا ہوئے غسل کیا ہوا سرما لگا ہوا آنگن میں آئے تو ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی سبحان اللہ مجھے بتائیے گا جب بس کہیں پریشان نہیں آپ مجھے کہیں گے نا کہ 10 منٹ کے بعد چھوڑ دیں میں 8 منٹ کے بعد چھوڑ دوں یہ ٹائپ کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا آگے جو بعد میں مہمان آتے ہیں وہ بھی اس لیے آ رہے ہیں مختون پیدا ہوئے غسل کیا ہوا سرما لگا ہوا زلفیں سنوری ہوئی آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی اور سید آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا پیارا اتنا خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا میں کہا کرتا ہوں یہ تو جملہ ہر ماں بولتی ہے نا بچے کے بارے میں خواہ بچہ جیسا بھی ہو خواہ محلے والے اسے نہ بھی دیکھے لیکن وہ کہتی ہے میں تو نظریں ہٹا ہی نہیں سکتی ماں کو تو پیارا لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آ گئی اور کہتی ہے آمنہ کیا کہتی ہو تو نے ایسا نہیں دیکھا یوں بول رہی ہو نا جیسے بہت گھومتی رہتی ہو تو چار دیواری میں رہتی ہے تو نے دیکھا ہی کیا ہے تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ کیا کہتی ہے تو نے نہیں دیکھا حلیمہ تو نے نہیں دیکھا تم سب نے کیا دیکھا کہ تھوڑا سا علاقہ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں کبھی عراق جاتا ہوں ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا ایک روایت میں ہے جبریل امین بولتے ہیں تم سارے کہہ رہے ہو ہم نے نہیں دیکھا تم کب سے ہو کب سے دیکھتے ہو یہی آج کا حسن دیکھا ہے مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں کب سے دیکھے آ رہا ہوں آفا کہا گردید ام میرے بتا برزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا موسیٰ کو کوہتور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا میں نے تو اسے بھی دیکھا جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی وقتا نمائی نہیں ہونا انگلیاں کٹوا بیٹھی مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے اسی لیے تو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آج یہ شعر میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کیسا وہ منظر ہوگا حسان سنا رہے تھے حضور سن رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا حسین نہیں دیکھا وہ حسان کیا کہتے ہو تیری آنکھ نے آئی نہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے صحیح کوئی آقا سا حسین
تو کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی, آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, رب نے جب ساری کائنات بنا لی یہ حسان کا تخیل ہے, میں صرف مانا کر رہا ہوں, فتویٰ مجھ پہ نہیں لگانا. بہت ڈرتا ہوں فتووں سے آج کل, مفتیوں کی بہتات ہو گئی, بہت ڈر لگتا ہے. حضرت حسان کا شعر ہے, میں صرف مانا کر رہا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کا کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, اللہ نے ساری کائنات بنا لی, آپ کو بنانا تھا تو پوچھا محبوب بتا آنکھیں کیسی ہوں. میں مانا کر رہا ہوں صرف, حسان کا تخیل ہے, آنکھیں کیسی ہوں. تو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. آپ نے کہا ہوگا, رب نے پوچھا ہوگا آنکھیں کیسی ہوں, تو آپ نے کہا ہوگا آنکھیں ایسی ہوں میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. چہرہ کیسے ہو, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے ہو میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. ہاتھ کیسے ہو, آپ نے فرمایا ہوگا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. پسینہ کیسے ہو, حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں بصرہ میں. جیسے ہی جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں لوگ پہلے سے صفے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا رخ قبلے کی جانب. حضرت انس جیسے ہی داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے, خوشبو بتاتی ہے. بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے چپ کرائیے گا, یہ تو پھر مجھے ہر جگہ ملتی ہے الحمدللہ. تھوڑے سے بھی چپ کرا دیں. پیارے ہیں عزیز ہیں, انہوں نے یہ آگے کام آنا ہے, آپ کے بھی ہمارے بھی اسلام کے بھی انشاءاللہ. کوئی لفظ تو یار منت کے بغیر ہی بول دیا. ارس جیسے ہی داخل ہوتے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے خوشبو سے. پوچھتے ہیں انس خوشبو کہاں سے منگوائی ہے, انس یہ خوشبو کس اتاری سے لی ہے. انس کہتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, اسی کو لگا کے آتا. میں اس جملے کو یوں ہی چھوڑ کے آگے نہیں جانا چاہتا, ایک لمحے کے لیے بس ہلکا سا اسے چبانا چاہتا ہوں. الائچی کو چبائیں تو مزہ آتا ہے, لطف ملتا ہی الائچی کا تب ہے جب چبایا جائے, نگل لی جائے تو کیا مزہ. انس کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا کا پسینہ جمع کیا کرتا تھا ایک شیشی میں, اسی میں سے لگا کے آتا ہوں. لیکن میری سوچ ہے کہ حضرت انس کب تھے آپ کی مجلس میں, کب خدمت میں رہے, کتنا وقت بیت گیا, تب مدینہ میں تھے اب بصرہ میں ہیں, کتنا فاصلہ درمیان میں آ گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ, ہوش میں بیٹھنا, اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے آج لگاتے ہیں حضرت انس تو بدن سے لباس سے خوشبو کی مہکیں ہلے اٹھتے ہیں. ارے قاضی کہنا یہ چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے وہاں بات آئے تو پھر بات شروع کر دیتے ہو. اتنے ظالم نہ بنو, کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو سمجھو. کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں کہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین
यकीन होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो, माबई नबैती का फरमान देखो, माबई नबैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा, इतना आला बना के भेजा। मेरे आका उठे तो आसमां को अरूज मिले। थक गया तो चला जाता हूँ। नारे तकबीर, मुस्तफा, मेरे आका उठे तो आसमां को अरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने, जिसे मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे ज़ुन्नूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। नारे तकबीर, अस्मत मुस्तफा, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना उमर फारूक आज़म, शान उस्मान गनी, शान सैयदना हैदर करार, शहंशाह किताबत जनाब काजी मुतीउल्लाह, शहंशाह किताबत जनाब काजी मुतीउल्लाह। नारे तकबीर। विलादत को सभी मानते हैं, विलादत को सभी मानते हैं, विलादत का कोई भी मुनकर नहीं, मिलाद का कोई भी मुनकर नहीं। एक जुमला आया, मैं बोल दूं, बोल दूं। एक बंदा मैनू कहता है भी मिलाद मनदे हो, मैं क्या मनदे हैं, कहता मनांदे हो, मैं क्या मनांदे भी हैं, कहता फिर साडे नाल रल जाओ, मैं क्या साडा बड़ा दिल है तुहाडे नाल रलण दे, असीं पिछों दौड़ के आंदे नाल रलदे हां, तुसीं अगे होर टुर पए। तुहाडे किते ब्रेक लगे ते असीं नाल रलीए, सानू तुसीं रलाओ ते रलीए। मेरी गल समझ आ रही को नहीं आ रही? वो किधर रलाओ ते रलीए, तुसीं अगे होर टुर पैंदे हो, होर टुर पैंदे हो। साडे कोल इस तरह दी कोई हूर नहीं जिन्हों बाहर ले आई। सानू रब ने हूरां दित्तियां ने, इन्हां नूं पर्दे च रखो। वो सुन्नी बोले जो ऊपर से भी सुन्नी है, अंदर से भी सुन्नी। थोड़ा जा ख्याल करो, साहिबान तवज्जो है, थोड़ा जा ख्याल करो। पिछले साल से एक हूर सी, ऐतका मैनू एक इश्तिहार नजर आया फेसबुक ते, उहदे ते कोई दर्जन हूरां लगियां। मैं बरेलवी उलमा की खिदमत में हाथ जोड़ कर अर्ज करूंगा, खुदा रा कहीं ब्रेक लगवा दे। मैं बरेलवी उलमाए किराम की खिदमत में हाथ जोड़ कर अर्ज करूंगा, खुदा रा इस सिलसिले की कहीं ब्रेक लगवा लें, वरना आइंदा नस्ल के पास इस्लाम नहीं होगा। जो सिलसिला और जो रीत चल पड़ी है, ये आप आइंदा आने वाली नस्ल को इस्लाम की शक्ल दिखाना चाहेंगे, वो नहीं मानेगी। वो इन्हीं चीजों को इस्लाम समझे, वो इन्हीं बातों को इस्लाम जानेगी। और ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारी जिद में आकर ऐसा मत कीजिए, हमारी जिद में आकर अपनी कब्र और आकिबत बर्बाद मत कीजिए। विलादत का कोई मुनकिर हो सकता ही नहीं, मिलाद का कोई मुनकिर हो सकता ही
نہیں. مجھے کوئی دکھائیے تو صحیح کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ولادت کا انکار کرتا ہے, میلاد کا انکار کرتا ہے. میلاد ولادت کو کہتے ہیں, ولادت پیدائش کو کہتے ہیں, پیدائش پیدا ہونے کو کہتے ہیں. میرے آقا پیدا ہوئے مکہ میں ہوئے, آمنہ کی گودی میں ہوئے, عبداللہ کے گھر, اور اس جگہ کی قسمیں اللہ خود اٹھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے, پاکستان کی جگہ کو میں میلاد کہتا. کسی اور جگہ میں آقا کی ولادت ہوئی ہوتی, میں اس جگہ کو میلاد کی جگہ کہتا. لیکن قرآن مجھے بتا رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. محبوب مکہ کی قسمیں, اور کتنی اس کی عظمتیں ہیں کہ وہاں پیارے آقا کی ولادت ہوئی, حضور تشریف لائے. میں عرض کہہ رہا تھا, میرے آقا جسے چومے حسین بنے, جسے مسلح دے صدیق بنے. بولیے 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 میرے ساتھ. میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک درد پہ کر رہا ہوں. بس کر دوں؟ میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک درد پہ کر رہا ہوں, ایک درد پر توجہ رکھنا. اور میں چونکہ میری ذمہ داری ہے, اس مسند کی ذمہ داری ہے, رب نے جو سٹیج عطا کیا ہے اس سٹیج کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نوجوان کے ایمان کے ارد گرد باڑ لگاؤں اسلام کی. فتنوں کے دور میں اگلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بدبخت نے پیارے آقا کی مذاق اڑانا چاہا اسلام کے لبادے میں. اسلام کا لباس ظاہراً اسلام کا لبادہ تھا, اور اس کا اسلام کا وہ لبادہ ذرا دیکھیے, اس اسلام کے لبادے میں کس قدر مذاق اڑانا چاہا کہ پیارے آقا نے جب فرحان کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا, دعوت دی, پہلی دعوت, تو اس بھرے مجمع میں کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا نہیں تھا, کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اب یہ بات سن کر میرا کوئی نوجوان کسی مولوی کے پاس آئے, مولوی سے پوچھے تو مولوی اسے کہے گا بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہے بھی سچ کہ پیارے آقا نے جب اعلان توحید کیا فرحان کی چوٹی پر, صادق انہوں نے مانا, امین انہوں نے مانا, لیکن اس بڑے مجمع میں ایک بھی نہیں تھا جو ایمان لایا اور جس نے کلمہ پڑھو. یہ سچ ہے. اس نے اس کا اڑانا چاہا مذاق, اور فاضل دیوبند کے بیٹے کو رب نے بات عطا کی, میں پہرا دے رہا ہوں. آپ کی مرضی ہے بولو یا نہ بولو, میری ڈیوٹی رب نے بولنے کی لگائی ہے. میں نے کہا بات بالکل سچ ہے. اس مجمع میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اٹھا, ایک بھی نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھا, ایک بھی نہیں تھا جو ایمان لایا. کسی نے ساحر کہا, کسی نے پاگل کہا, کسی نے مجنون کہا, کسی نے دیوانہ کہا, کسی نے گالی دی, کسی نے پتھر اٹھایا. بات سچ ہے, سچ ہے. ایک بندہ بھی چپ رہا تو مجھے دکھ ہوگا, لیکن سنا کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کیسے سکتا تھا. میرے رب نے کسی کو اس مجمع میں سے ایمان لانے نہیں دیا, اٹھنے نہیں دیا, اس لیے کہ جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ اس مجمع میں موجود نہیں تھا. نعرہ تکبیر, شان سیدنا صدیق اکبر, شان سیدنا صدیق اکبر. یار غار البزاب ابو بکر صدیق, یار غار البزاب ابو بکر صدیق. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. یہ مسند, یہ پہلی صحابیت کی مسند یہ رب نے ابو بکر کے حصے میں لکھی ہے. کوئی اٹھ سکتا ہی نہیں تھا.
کوئی اٹھ سکتا ہی نہیں تھا, کوئی ایسی بات وہاں پر وہ بول سکتا ہی نہیں تھا. ابو بکر کپڑے کے تاجر ہیں, یمن گئے ہوئے تھے کپڑا خریدنے کے لیے, کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے, دکان کھولی, بکھیرا کپڑا, بکھیرا, چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے, بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے, یہ کتنے کا, اتنے کا, یہ اتنے کا, ہمیں کتنے کا ملے گا, اتنے کا ملے گا, ہم کتنے کا بیچیں گے, اتنے کا بیچیں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا بانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر یہاں اگلے دنوں بڑا عجیب واقعہ ہوا, تو نہیں تھا نا, تیری غیر موجودگی میں ایک عجب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا, اچھا اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو یوں بتاتا ہوں, وہ جو تیرا یار ہے نا, اس نے اعلان کیا میں نبی بن گیا, اللہ نے مجھے نبوت دے دی. ابو بکر نے یہ سننا تھا ابو بکر کا, تو ابو بکر نے کپڑا سمیٹا نہیں, کپڑا لپیٹا نہیں, کپڑا سنبھالا نہیں, گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا, دکان کو بند نہیں کیا. ابو بکر اٹھا, دوڑا, سیدھا پیارے آقا کے دروازے پہ گیا, دستک دی, آقا باہر تشریف لائے. محبوب میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا میں نبی بن گیا. پیارے آقا فرماتے ہاں ابو بکر, اللہ نے مجھے نبوت دے دی, میں نبی بن گیا, اللہ نے جبریل کو بھیجا, اللہ نے فرشتہ بھیجا, اللہ نے وحی بھیجی ہے. ابو بکر میں نبی بن گیا ہوں. ابو بکر نے ہاتھ تھکے کیتا تے کیا سونیا پھر آپ تے ہاتھ رکھ دے, تسی نبی بن گئے, میں امتی بن گیا. وسعت دل ہے بہت, وسعت سارا کم ہے, اس لیے اس کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. مجھے آج کئی جگہوں پر پہنچنا ہے اور یوں ہی عوام انتظار کر رہی ہے, کسی جگہ پہ بھی نہ پہنچا تو وہ کہیں گے وعدہ خلافی جان بوجھ کر شاید اس نے کی. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.